السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال سبحانه وتعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. أخرجه الإمام أحمد والإمام ابو داود والنسائی وصححه الألبانی رحم اللہ الجميع. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ پاک کے لیے ہے جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی الہ العالمین حقیقی معبود ہے جس نے انسانوں کو عمل کے لیے پیدا کیا اور اس کا بدلہ دینے کا اس نے وعدہ کیا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، خود عمل کیا، عمل کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا اور عمل کی طرف اپنی امت کی ترغیب دلائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 21 رجب 1442 ہجری مطابق 5 مارچ 2021 عیسوی لائیو فیس بک پر اور مکسلار پر عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں یہ خطبہ پیش ہے، خطبے کا ترجمہ پیش ہے، جس کا موضوع ہے اعمال اور آخرت. معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق آخرت سے ہے، بلکہ اس کا اصل تعلق آخرت سے ہی ہے. اعمال کا اصل تعلق آخرت سے ہی، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے عمل کو ہی دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دیتا ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، وَأَمْوَالِكُمْ، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. غور کیجئے اس حدیث شریف پر. اس حدیث سے عمل کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ
عمل محل نظر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ، کہ انسان کے عمل کو اللہ دیکھتا ہے. اس کے پاس کتنی دولت ہے یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ باطن اس کا دل کیا ہے اور اس کا عمل کیسے ہے. یہ دو چیزیں، یعنی دل میں تقوی ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے جو کہ باطن ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. اور عمل انسان جو کرتا ہے وہ کیسا عمل اس کا ہو رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے یا نہیں ہے، اعمال کتنے اس کے ہیں. یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں. انہی چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. ایمان، اعمال ایمان میں شامل ہیں، ایمان کا پھل ہے، یا اعمال ایمان کی تعریف میں شامل ہے. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کے پاس ایمان نہیں ہو تو انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے، نہ آخرت میں وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو اس میں جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس میں اعمال، نیک اعمال انکلوڈ ہوتے ہیں. قرآن میں 20 ایسی جگہ ہیں یا آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیا. ایمان عمل ایک ساتھ کئی جگہ قرآن میں جو ہے متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اعمال ایمان میں شامل ہے. اسی لیے اہل علم جب یا محدثین فقہاء نے یا محدثین نے اہل السنہ والجماعہ نے جب ایمان کا ڈیفینیشن بیان کیا تو کیا فرمایا؟ قول و اعتقاد و عمل. ایمان کیا ہے؟ قول ہے، اعتقاد ہے اور عمل ہے. نیکیوں سے بڑھتا ہے، ایمان سے اور گناہوں سے کرتا ہے. اس ایمان میں کمی اور بیشی بھی جو ہوتی ہے اس کا تعلق بھی عمل سے. عمل اچھا کریں گے تو ایمان بڑھے گا، عمل خراب ہوگا تو ایمان گھٹے گا. تو اعمال کتنے اہم رول ادا کرتے ہیں دیکھیے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ نیک عمل ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان دنیا میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہے گا. اور بد عمل، برے اعمال انسان کو دنیا میں بھی برباد کریں گے، آخرت میں بھی بربادی اس کی ہوگی. دنیا میں بدعملی سے یعنی برے اعمال سے بہت سارے سزا انسان کو دنیا میں ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف بیماریوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دنیا میں اترتی ہیں بدعملی کی وجہ سے. اور پھر جہنم میں عذاب، ایک الگ بڑا عذاب ہے جو وہاں پر اس کے لیے تیار رہے گا یا اس کا انتظار کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں مراحل 3 قسم کے، ایک دنیا ہے، دنیاوی زندگی، اور ایک ہے برزخ کی زندگی جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، قبر کی جو زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. یہ 3 لائف ہے، ٹھیک ہے، دنیا، برزخ، آخرت. اعمال کا تعلق تینوں جگہ سے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا اچھی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے تو برزخ کی زندگی اچھی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت بھی اچھی ہوگی. بڑا گہرا ربط ہے. اور اس کے اگر مشاہد پر ہم غور کریں، یعنی آخرت، جیسے ہم نے کہا نا موضوع کیا ہے، اعمال اور آخرت. اب آخرت کے جو مراحل ہیں، آپ مرنے کے بعد سے لے کر ٹھکانہ جو ہوگا انسان کا، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو، گھر جو اس کا بنے گا جنت یا جہنم، تمام مراحل پر اگر غور کریں آپ جو ابھی بتائے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اعمال کا کتنا گہرا تعلق ہے اس سے. مثال ایک کے بعد ایک دیکھیے. قبر، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے قبر. اور جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا، القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کے کئی سٹیجز ہیں، اس میں پہلا سٹیج ہے قبر. اور حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو تیار کرنے کے بعد تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ اس کی پڑھنے کے بعد اس کو اس کی پہلی منزل پر پہنچاتے ہیں اور وہ ہے قبر. تو انسان کے ساتھ قبرستان اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، نوکر چاکر، اس کا عمل بھی جاتا ہے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، گھر والے اس کے عزیز و اقارب، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، اور مال بھی اس کا، نوکر چاکر، سب واپس آ جاتے ہیں. جو چیز قبر میں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. کیا چیز لے کے جاتا ہے قبر میں؟ کیا اپنے بھائی کو لے کے جائے گا قبر میں، اپنی بہن کو لے کے جائے گا، اپنی بیوی بچوں کو لے کے جائے گا قبر میں، اپنے والدین کو لے کے جائے گا، رشتہ داروں کو لے کے جائے گا، اپنی دولت لے کے جائے گا؟ نہ، صرف ایک چیز قبر میں لے جائے گا. کیا ہے وہ چیز؟ عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت
غور کیجئے، عمل جو ہے قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے اگر اچھا ہو، نقصان پہنچاتا ہے اگر برا ہو۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی کی صحیح سند کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے، ایک انسان خوبصورت شکل میں، خوبصورت کپڑے زیب تن اور خوشبو کے ساتھ، اور آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ جس سے تمہیں خوشی ملے گی، یعنی خوشخبری سنانے کے لیے وہ آتا ہے۔ ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس سے تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی کون ہے یہ، خوشخبری سنا رہا ہے۔ کہتا من انتا، کون ہو تم، تمہارا چہرہ اتنے پیارا چہرہ اور خوشخبری سنا رہے ہو تم مجھے یہاں قبر میں، کون ہو تم؟ تو وہ کیا کہتا ہے، انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس حدیث میں نیک عمل کی فضیلت معلوم ہوئی اور نیک عمل کا فائدہ قبر میں جو پہلی منزل ہے معلوم ہوا۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آئے گا انسان کے پاس جو بڑا بد شکل ہوگا، بدبودار ہوگا، بدبو آئے گی اس کے پاس، کپڑے بڑے گندے ہوں گے، اور وہ آ کر کیا کہے گا اس آدمی سے، سنو تمہارے لیے بری خبر ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، اور آج وہی دن ہے یہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو وہ تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم جو شر کی خبر لے کر آئے ہو، یہ بری خبر لے کر میرے پاس آئے ہو؟ تو وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تمہارا خبیث عمل ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عمل کا آخرت کی پہلی سیڑھی قبر سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ قبر ہی میں یا تو خوشخبری یا تو بری خبر انسان کو سنا دی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں انسان نے نیک عمل کیا، اچھے عمل پر زندگی گزاری، جس کی فکر کم کرتے ہیں لوگ، دنیا کی فکر بہت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی فکر نہیں ہوتی۔ اپنے عمل، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، اچھے اعمال، برے اعمال، نیکیاں یا بدیاں، حسن عمل یا سوء عمل، اس کی فکر کریں، کیونکہ قبر میں ہمارا نیک عمل ہمیں فائدہ دے گا، اچھی شکل میں آئے گا، خوشخبری سنائے گا۔ اور اگر ہم نے برے اعمال کیے تو وہ پھر بری خبر ہمارے پاس لے کر آئیں گے، اور بد شکل انسان یعنی بد شکل لے کر آئیں گے، بری شکل لے کر آئیں گے، بدبو لے کر آئیں گے، اور بہرحال بری خبر سنائیں گے، بربادی کی خبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے کہ ہم نیک عمل کریں، کیونکہ اسی کا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آگے، یہ تو قبر ہوا، جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا جس میں کئی چیزیں ہوں گی، حساب، نامہ اعمال، ترازو اور پل صراط، ٹھیک ہے، پل صراط سے گزر، پھر جنت یا جہنم، ان تمام جگہ یا ان تمام مقامات پر، مراحل پر آپ کا عمل آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ کے عمل سے، نیک عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا، برے عمل سے آپ کو، ہم کو نقصان ہوگا۔ مثالیں دیکھیے کیسے گہرا تعلق ہے آخرت میں اعمال سے، اعمال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے آخرت میں، سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، ہمارا اعمال ہم کو دکھایا جائے گا۔ کہ آپ نے کوئی کام کیا، عمل کیا، جیسے آپ نے نماز پڑھی، آپ کو بتایا جائے گا دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اپنے سجدے، اپنے رکوع کو دیکھو گے آخرت میں۔ اور اگر کوئی انسان بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے، گانا دیکھ رہا ہے، برا عمل کر رہا ہے، اس کو دکھایا جائے گا دیکھو تم بیٹھے ہو تھیٹر میں، دیکھو تم مووی دیکھ رہے ہو، تم گانا دیکھ رہے ہو، یعنی جو عمل انسان کرے گا اچھا یا برا وہ اس کو دکھایا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کو دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا یا دیکھے گا، یرا اپنے اس عمل کو دیکھے گا، آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی برا کام کیا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ پکڑ نہیں سکتے ذرے کو آپ، ٹچ بھی نہیں کر سکتے ذرے کو آپ، جو کیا بولتے ہیں اس کو، مائکروسکوپ، اس سے دکھایا۔ یہ جو اڑتے ہیں دیکھیے ہلکے، جس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اس کو ذرات کہتے ہیں، ذرات۔ سورج کی روشنی گھر میں پڑے،
یا کسی سوراخ سے سورج کی روشنی گھر میں آ رہی ہے، تو اس روشنی میں اگر آپ غور کریں تو ذرات اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. اتنا بھی اگر اچھا کام ہم نے کیا وہ ہمیں دکھائی دے گا، اتنا بھی اگر برا کام ہم نے کیا ہم کو دکھائی دے گا. کب؟ قیامت کے دن. اسی طریقے سے اعمال کا تعلق دیکھیں، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، حدیث سے ثابت ہے، سر کے اوپر سورج آئے گا اور لوگ پسینوں میں ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا، مطلب منہ تک آ جائے گا پورا. یہ جو کسی کا اعمال کی وجہ سے جیسا عمل ویسا بدلا. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدن الشمس یوم القیامہ من الخلق. سورج جو ہے مخلوق سے قریب آ جائے گا قیامت کے دن. جو سورج آج پتہ نہیں کتنے میل کتنی دوری پر ہے، کتنی مسافت پر، یہ سورج جس کی گرمی سے جو ہے روڈ پگھل جاتے ہیں کویت میں، جو سب سے سخت گرمی پڑتی ہے، لوگ اس کی تپش سے مر جاتے ہیں. ڈامر گل جاتا ہے، روڈ کو بار بار جو ہے کویت میں جو ہے دوبارہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس گرمی سے کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. تو قیامت کا دن ہوگا وہ سورج جس کی گرمی سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سمر میں، دنیا کی کنٹریز میں، وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ جراوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ 1 میل سے کیا مراد ہے. کیا زمین کی مسافت ڈسٹنس 1 میل، یا میل سے مراد وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آنکھ میں جو سرما لگایا جاتا ہے جو اس کو بھی کہتے ہیں میل، اتنا ہوگا، یا زمین کا میل، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لوگ پسینوں میں ہوں گے علی قدر اعمالہم. اعمال کا تعلق دیکھیے، اعمال کیا کام کرتے ہیں، اپنے اعمال کے حساب سے. کسی کا پسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یکون الی کعبی، اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کوئی جو ہے پسینے میں مکمل ڈوب جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے کی طرف، اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں تک اس کا پسینہ ہو جائے گا. یہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا. اور ایسے وقت جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کچھ نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے، آمین. ایسے پسینہ جب سورج قریب آ جائے گا، سایہ نہیں ملے گا، لوگ پریشان ہوں گے، رحمان اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اعمال کیے اچھے. کسی نے صدقہ کیا چھپا کر دائنے ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے ڈر سے جو ہے بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لیا، کوئی مسجد سے ایسا جڑا رہا کہ مسجد سے اس کا دل جڑا رہا. تو نیک اعمال انسان کو وہاں سایہ دیں گے اور اللہ کے عرش کے تلے ان کو سایہ ملے گا جب لوگ پسینوں میں پریشان حال ہوں گے، کیونکہ انہوں نے برا کام کیا اور انہوں نے اچھا کام کیا. دونوں نے بھی عمل کیا، ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل، لیکن اچھا عمل آپ کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ دے گا، برا عمل پسینے میں ڈبا دے گا آپ کو. انسان کو چوائس دی گئی ہے دنیا میں، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے. آپ آج سورہ کہف بھی پڑھ سکتے ہیں، آج فلم بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ سورہ کہف پڑھیں گے، جمعہ مثال دے رہا ہوں، تو یہ قرآن ہے، پڑھنا ہے، نیک عمل ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. بیٹھ کر مووی دیکھیں گے کوئی، تو یہ خبیث عمل ہے جس سے آپ کو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے قیامت کے دن انسان کے اعمال کے حساب سے نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور وہ روشنی اس کے آگے آگے ہوگی، اس کو گائیڈ کرے گی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن آپ دیکھو گے ایمان والے مردوں کو، اللہ مجھے اور آپ کو ان مردوں میں سے شامل فرما دے، آمین. ایمان والی عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان میں سے شامل فرما دے. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد، مومنہ عورتیں، ان کی روشنی ان کے سامنے ہوگی، ان کے دائنے طرف ہوگی. یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ کہاں سے آگی روشنی؟ ٹارچ کی نہیں، ان کے عمل کی روشنی جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے یؤتون نورہم علی قدر اعمالہم فمنہم من یؤتی نورہ کالنخلہ ومنہم من یؤتی نورہ کالرجل القائم وادناہم نورا من نورہ علی ابہام رجلہ فیطفی مرہ
فیطفی مرہ ویوقد اخرى. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں یہ جو روشنی ہے نا ڈیفرنٹ ہوگی، ہے مختلف ہوگی. کیوں؟ اعمال کے حساب سے. کسی کی روشنی کھجور کے پیڑ، کھجور کے درخت کے برابر، جس کو نخلا کہتے ہیں. کھجور کا درخت آپ نے دیکھا، سعودی عرب میں تو بہت ہے، یہاں پر عربستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، لمبا ہوتا ہے بہت. تو اتنی زیادہ روشنی کسی کے ساتھ ہوگی. اور کیوں؟ اس کے اعمال بہت تھے، نیک اعمال. اور کسی کی روشنی ایک کھڑے ہوئے مرد کی برابر ہوگی. ایک لمبا آدمی جو ٹھہرا ہوا ہے تو اس کی کیا سائز ہوتی ہے، کیا لمبائی ہوتی ہے، اتنی روشنی اس کی ہوگی. اور کسی کی روشنی انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوگی. یہ ابہام کیا بولتے ہیں اس کو، انگوٹھا، پیر کے انگوٹھے کے برابر ہوگی. کسی کی روشنی اس کے پیر کے، یعنی تھوڑا پیر کا انگوٹھا کتنا ہوتا ہے، اتنی ہوگی. یعنی کسی کے کھجور کے تنے کے برابر، درخت کے برابر. کسی کے ایک لمبے آدمی جو کھڑا ہوا ہے اس کے برابر درمیانی ہے. اور کسی کا اتنا تھوڑا سا. اور کہتے ہیں بعض دفعہ یہ جو جس کی روشنی تھوڑی سی ہوگی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. تو کیا بات پتہ چلا اس سے؟ کہ ہمارے اعمال سے ہمیں روشنی بھی ملے گی، اور اس روشنی سے ہمیں قیامت کے دن فائدہ ہوگا، رہنمائی ہماری ہوگی. اسی طریقے سے اعمال کا ایک بہت بڑا فائدہ آخرت میں معزز سامعین و ناظرین پل صراط پر بھی ہوگا. آپ کو پتا ہے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر، نیچے جہنم، اس کی پشت پر پل ہوگا جس سے گزرنا سب کو ضروری ہے. سورہ مریم، سورہ کہف آپ پڑھتے، اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ مریم ہے. اس سورہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کان علی ربک حتما مقضیہ، کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سب کو پل صراط پر آنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ، یہ ہے وہ آیت، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. وہاں پل پر، کھبری پر، پل صراط پر آنا یہ پکا ہے، سب آئیں گے تم میں سے. یہ تمہارے رب کا ایک حتمی فیصلہ ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کیے دنیا میں، جو کہ نیک عمل ہے، جو اللہ سے ڈرے دنیا میں، ہم ان کو نجات دیں گے. اور جو ظالمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ہم ان کو کٹا کٹا کے جہنم میں گرائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک موقف ہوگا جہاں جو ہے ہمارا نیک عمل ہمارا ساتھ دے گا، یا ہمارے نیک عمل سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور انسان، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں، نیک اعمال دنیا میں کرے گا تو اس کا فائدہ وہاں اس پل پر اس کو نظر آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت آئے گی، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، امانت داری. آپ کے پاس کوئی امانت ہے، آپ وہ لوٹاتے ہیں، امانت داری جو کہ نیک عمل ہے. اور صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، نیک عمل ہے. یہ دو نیک عمل آ جائیں گے. اگر میں نے امانت داری کی، امانتیں لوٹائیں، خیانت نہیں کی اور رشتوں کو جوڑا، تو میرے یہ دو نیک اعمال وہاں آ جائیں گے جب میرا گزر پل صراط ہوگا. اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتقومان جنبت الصراط، پل کے دونوں بازو کھڑے ہو جائیں گے، امانت بھی کھڑی ہو جائے گی، صلہ رحمی بھی کھڑی ہو جائے گی، یمیناً و شمالا، دائیں اور آئیں. تو اس طریقے سے وہ فائدے میں ہوگا. آگے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اسی حدیث میں فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، پہلی جو جماعت گزرے گی وہاں اس پل سے وہ بجلی کی جیسے گزرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، کون سی چیز بجلی کے جیسے گزرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، بجلی کو نہیں دیکھا تم نے کیسے پلک جھپکنے کے برابر آتی بھی ہے جاتی بھی ہے؟ بجلی کو دیکھا نا آپ نے، کیسے جو ہے آسمان میں جو بجلی پلک جھپکنے کی دیر ہے، آتی بھی ہے چلے بھی جاتی ہے. اس طریقے سے تیزی سے وہ لوگ جن کے نیک اعمال ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ پل صراط سے گزر جائیں گے. ثم کمر رہ، اس کے بعد دوسرا گروپ آئے گا، وہ لوگ ہوائیں جو تیزی سے چلتی ہیں ویسے گزریں گے، ہواؤں کی تیزی. ثم کمر طیر، پھر تیسرا جو گروپ آئے گا یا تیسرا قسم کے لوگ ہوں گے، وہ پرندے جیسے دوڑتے ہیں، ان کا جو تیز رفتار ہو، ان کی جو تیزی ہوتی ہے ویسے گزریں گے. وشد الرجال، اور جیسے مسافر گزرتا ہے،
تجری بہم اعمالہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اعمال ان کو لے کے دوڑیں گے. یہ جو فرق ابھی ہم نے دیکھا، جو پہلے بجلی کے جیسے، کیونکہ ان کے اعمال بہت اچھے تھے، نیکیاں بہت تھیں ان کے پاس، تو وہ لوگ ایسے گزر جائیں گے. متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے. نمبر 2 جو ہے ہواؤں، ان کے اعمال ان سے تھوڑے قدرے کم تھے تو وہ ہواؤں کی تیزی سے گزریں گے. بعض لوگ پرندوں کی تیزی سے گزریں گے. یہ جو فرق ہے یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا. لہٰذا ہم عمل کی طرف توجہ دیں. ہمارے اعمال ہمیں قیامت کے دن جگہ جگہ فائدہ پہنچائیں گے، جگہ جگہ فائدہ پہنچائیں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہو. اور نامہ اعمال بھی دیے جائیں گے، تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گے، اعمال زیادہ ہوں گے، دائنے ہاتھ میں عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو دیے جائیں گے. اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو نامہ اعمال اس کا رجسٹر، اس کا فائل، اس کی ملف اس کو پیچھے سے ذلت اور خوار کے ساتھ دی جائے گی، یا الٹے ہاتھ میں دی جائے گی، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہر امت کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اور انہوں نے جو دنیا میں عمل کیا اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. اور کہا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج یعنی قیامت کا یہ دن ہے، تمہارے اعمال کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ بڑے سے بڑے عرب کا خاندان کے کیوں نہ ہو، آپ قریش خاندان کے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اعمال اگر برباد ہو گئے، اعمال برے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھنا ہو تو ابو لہب کو دیکھیں، جس کا عمل کفر تھا، غلط عمل تھا، اور اس کی چاچی، اس کی بیوی ام جمیل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. آپ پڑھتے ہو سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کو اس کی بیوی کا نقصان ہے، یہ تب جہنم میں جلیں گے. وجہ کیا ہے؟ بدعملی. خاندان کہاں گیا اس کا؟ رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قریبی کہ سگا چچا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بدعمل برباد کر دیا. اس کے اپوزٹ میں دیکھیے عباس رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے. عباس چاچا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاص چاچا سے، لیکن ایمان لائے، اس چاچا کے جیسے نہیں، ایمان لائے، نیک عمل کیے جس کا ان کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک عجیب منظر ہوگا وہاں پر، بڑا خطرناک منظر، اور وہ ہے کلالیب. کلالیب کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں. کلالیب بھی ہوں گے وہاں پل صراط پر. کلالیب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یہ زمین کھودنے کے لیے جو ایک انسٹرومنٹ، جو ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کنسٹرکشن جہاں بھی ہوتی ہے نا، چاہے وہ انڈیا پاکستان میں ہو یا عربستان میں کہیں بھی ہو، تو بڑے بڑے وہ آلے ہوتے ہیں، اس کا نام پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو. زمین کھودنے کے لیے وہ بالکل کانٹوں کے جس سے ہوتے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے مشینیں، جو ڈرائیور اس میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ زمین کھودتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلالیب. بڑے تیز ہوتے ہیں وہ اور لوہے کے ہوتے ہیں. اب قیامت کے دن وہاں جو ہے کیسے ہوں گے کلالیب، اللہ اعلم. اس کی عظمت کو اللہ ہی بہتر جانتا، اور وہ کتنے نوکیلے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کلالیب ہوں گے. جہنم میں بالکل سادان درختوں کے، سادان کانٹوں کے جیسے. سادان ایک درخت ہے جس کے کانٹے مشہور تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حل رائی تم شوکت سادان، تم نے سادان کے کانٹے نہیں دیکھے؟ تو ایسے کانٹے ہوں گے وہاں پر. وہ کانٹے کی جیسے ہوتا نا جو جس سے کھوتے ہیں زمین کو. قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غیر انه لا يعلم قدر اضمها الا اللہ. وہ بالکل سادان کانٹوں کے جیسے، جو نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں جو کھرچتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں آپ کے بدن کو، ایسے ہوں گے کلالیب جہنم میں. لیکن اس کی عظمت، وہ کتنے بڑے ہوں گے، کتنے نقصان دہ ہوں گے، کتنے نوکیلے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تخطف الناس بأعمالہم، ان کے اعمال کے حساب سے ان کو کھروچیں گے، کاٹیں گے. پل پر ہوں گے نا، پل جہنم کی پشت پر ہوگا، جہنم میں وہ کانٹے ہوں گے. اب آدمی گزرے گا اس کے اعمال کے حساب سے اس کو کاٹیں گے. بعض لوگ بچ کے جو بالکل متقی ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ سیدھے نکل جائیں گے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور جو آدمی جس کے اعمال زیادہ، اس کو یعنی کاٹ کے وہ زخمی ہو کر نکلے گا وہاں سے. بعض کو پکڑ کے نیچے ڈال دیں گے،
تو اعمال کے حساب سے ان کو وہ فمنہم من یوبق، دیکھیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فمنکم من یوبق بعملی، بعض کو جو ہے برباد کر دیا جائے گا، وہ جو ہے کلالیب جو ہے اس کو ہلاک کر دیں گے کیونکہ اس کا عمل تھا، اس کو کاٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے اس کو۔ ومنہم من یخردل ثم ینجو، بعض کو کیا ہوگا وہ نوچیں گے، ایسے کھلوچیں گے اور پھر وہ نجات پائے گا کیونکہ اس کا عمل تھا ویسا۔ تو یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا یا اندازہ ہوا کہ ہمارا عمل زیادہ ہو کم ہو، زیادہ ہو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کم ہو کم فائدہ ہمیں ہوگا۔ بد عمل اگر برے اعمال ہیں تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا، جتنے کم ہوں گے اتنا کم نقصان ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بد عملی سے یا برے اعمال سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور فطرت چاہتی ہے، آپ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو معمولی سا 1 ریال کا بھی نقصان ہم پسند نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں رتی برابر نقصان ہمیں پسند نہیں ہے، تو وہاں کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے، یا تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے اور نیک اعمال ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حساب جب ہوگا، بات ختم ہو رہی ہے، قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا ہمیں اور ہم سے جو پوچھا جائے گا، وہاں بھی اعمال ہی ہوں گے، اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے جو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ سوالات ہم سے جو کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ڈائریکٹ پوچھے گا، کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ بھائی عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اردو میں بتا دیں گے آپ کو، نہیں، ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا اور اس کے اعمال اس کو اعتراف کروائے گا کہ دیکھ بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بتا یہ سب تیرے اعمال ہیں، تو نے کیا یا نہیں کیا، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم کیا تجھ پر، ایسا ہے، یہ سارے تیرے اعمال ہیں، تو بندہ ساری چیزوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، دیکھیے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم ان قریب بہت جلد آخرت میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو تمہارا رب اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا، وہ اللہ جس کے سامنے سب چیز چھپی۔ انسان جو ہے برائی کرتا ہے دنیا سے چھپا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے دنیا سے چھپا دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، چھپ کے بہت سارے اکیلے میں تنہائی میں بہت ساری برائیاں کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، اللہ سب چیز جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے ہمارے اعمال کے متعلق۔ دوسری آیت، یہ تو حدیث ہے، قرآن میں آیت ہے، سورہ تنزیل میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے، کس چیز کے متعلق پوچھے جائیں گے؟ جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمارے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہے قیامت کے دن، اور پھر حساب بھی دینا ہے اس کا۔ لہذا پتہ چلا برزخ کی زندگی قبر میں، آخرت میں، اور جب آخرت کے مراحل ہوں گے، پل صراط، روشنی، تمام جگہ ہمارے اعمال ہی ہمیں فائدہ دیں گے اگر وہ اچھے ہوں گے، اگر اچھے نہیں ہوں گے تو نقصان ہوگا۔ اور لاسٹ چیز جنت، وہاں بھی ہمارا عمل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث موجود ہے، لیکن رحمت اللہ کی کس کو ملے گی؟ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے۔ بات یاد رکھیں، رحمت کے بغیر اللہ کی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن رحمت حاصل کیسے ہوگی؟ کیسے پائیں گے ہم اللہ کی رحمت کو؟ نیک عمل کے ذریعے، کیونکہ نیک عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ برے عمل کرنے والوں پر اللہ رحم کرے گا نہیں۔ رحمت پانے کے لیے نیک عمل ضروری ہے، نیک عمل، رحمت، جنت۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کو آخری بات، درجات ہوں گے وہاں بھی۔ کسی کو فردوس ملے گی، فردوس سب سے اوپر والے طبقہ ہے جنت کا، کسی کو اس سے نیچے، کسی کو اس سے نیچے، کسی کو اس سے نیچے، اعلیٰ و اوسط و ادنا، کسی کو اونچا مرتبہ دیا جائے گا، کسی کو درمیانی، کسی کو۔ یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ عمل۔ جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کو اتنا اونچا درجہ دیا جائے گا۔ جیسے ہے نا دنیا میں بھائی، آپ کو مکہ میں ہوٹل میں رہنا ہے، مدینہ میں 7 سٹار ہوٹل بھی ہے، پیسے زیادہ پیسہ دیجئے آپ کو 7 سٹار ہوٹل میں روم بک ہوگا آپ کے لیے، پیسے کم 5 سٹار، اور کم 3 سٹار، اور کم معمولی، اور کم 40-50 ریال کے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ پیسہ دے رہے، اس حساب سے آپ کو وہ چیز مل رہی ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو عمل جیسا ہم کریں گے ویسے درجہ ہم کو جنت میں ملے گا۔ اگر عمل ہمارا کم، جنت کے اندر کی بھی بات، حالانکہ سب نعمتوں میں ہوں گے نو ڈاؤٹ، جنت میں جو سب سے نچلے درجے میں بھی ہوگا وہ بھی بہت، دنیا میں کوئی بادشاہ بھی ایسی لائف نہیں گزارتا، ویسی لائف اس کی ہوگی، نو ڈاؤٹ ہے، لیکن درجات میں جو بلندیاں ہوں گی، فرق ہوگا، وہ بھی اعمال۔
انسان چاہتا ہے دنیا، اب دیکھیے ایک 7 اسٹار میں رہنے والا وہ بھی رہتا ہے، ایک معمولی سی ہوٹل میں رہنے والا وہ بھی رہتا ہے، لیکن فرق ہے نا دونوں میں. خیر یہ دنیا کی مثال. تو انسان کا عمل اس کے لیے اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے. تعجب ہوتا ہے کہ یہ اصل چیز جس کے بارے میں پورا خطبہ ہوا ہے اس کی طرف توجہ انسان نہیں دیتا ہے. لوگوں کو پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کیا کر رہی، قانون کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا، شکیل بھائی کا مسئلہ کیا ہے، سفیان جابری کا مسئلہ کیا ہے، ان کا خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے، فاطمہ کا مسئلہ کیا ہے، عائشہ کا. ارے بھائی میں اپنی فکر کروں نا، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کتنی تیاری کر رہا ہوں. آخرت میں کوئی چیز ہمیں نہ ہماری رشتہ داری، نہ ہماری دولت، نہ ہماری پوسٹ، نہ ہماری کرسیاں، نہ ہمارا نسب، نہ ہمارا حسب، صرف عمل عمل عمل. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اصل چیز جو ہم لے کے جانے والے ہیں ہمارے ساتھ قبر میں، اس کی کتنی تیاری ہم کر رہے ہیں، اللہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی کا دن ہے آج، کل بھی چھٹی ہے. اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم کتنا اچھا عمل کر کے دنیا سے جانے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر رہے ہیں. محاسبہ کیجئے، بیوی بچوں کا محاسبہ کیجئے اور ان کو بھی ترغیب دلائیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ سنت کے طریقے پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے. آمین. اور نیک اعمال زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے. توبہ اور استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا باللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.